والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ریاکاری سے متعلق آیات کریمہ پر کلام کا ہم نے پچھلے پروگرام میں آغاز کیا تھا، اور ریا کی تعریف آپ کو بتائی تھی کہ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا، اور ایک لفظ ہوتا ہے سمعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سنانا۔ تو نیک اعمال سے ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل ہو سکتا ہو، اسے خالصتاً اللہ کے لیے ہی کرنا چاہیے، لیکن نفس و شیطان نہیں چاہتے کہ ہمارا عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، تو وہ ہمارے قلب میں ایسی خواہشیں بیدار کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے لیے تو کریں، بعض اوقات یہ نیت بھی رہتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا حظ نفس بھی حاصل ہو جائے، نفس کو مزہ حاصل ہو جائے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے اس نیک عمل کو رضائے الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے بھی کیش کر لیں۔ اب وہ دنیاوی فائدے یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے متاثر کر کے اس کو قریب کرنا چاہیں، جیسے جھوٹے پیر اور عاملین جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور لوگوں کو، مخلوق خدا کو، اور ان کی جیبوں میں بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے نوٹوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس طرح کی ریاکاریاں کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے اس طرح کا فائدہ کیش کر لیتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں، دنیاوی فائدے ہمیں ملیں، ہم محفل میں مرکز نگاہ بن جائیں، لوگ ہماری صلاحیتوں کا اعتراف کریں، ہماری تعریفیں کریں، تو اس سے بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے نقصانات سے بچنے کے لیے بعض اوقات انسان ریاکاری کرتا ہے، حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے اور میں کسی کوئی پھل فروٹ خریدنے جاتا ہوں، کسی دکان پہ جاتا ہوں، یہ میں نے داڑھی رکھی اللہ کے نبی کے سنت کی ادائیگی کی غرض سے، اور یہ ارادہ ہے کہ چونکہ یہ سنت واجبہ ہے تو واجب بھی پورا کرنا ہے، لیکن اگر میرے دل میں کہیں یہ خواہش بیدار ہو جائے کہ سامنے والا میری داڑھی کو دیکھ کر کچھ پیسے کم لگا لے اور یہ کہے کہ جی آپ تو مولوی صاحب لوگ ہیں، چلے ہم تھوڑا سا آپ کو رعایت دے دیتے ہیں، یا وہ میں جیسے کیو ٹی وی پر آتا ہوں تو میں اب یہ سوچوں کہ یہ مجھے پہچان جائے کہ جی میں کیو ٹی وی پر آتا ہوں، اور پہچاننے کے بعد مجھے یہ تھوڑا سا کم میں دے دے، تو یہ بھی ایک طرح کا کہ سمجھ لیں اپنے عمل کو کیش کروانا ہے، کہ داڑھی کو کیش کروا لیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کے صلے میں انسان کو جس عزت سے نوازا ہوتا ہے، بسا اوقات انسان اس عزت کو کیش کروا کر چند ٹکے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے، آپ کہیں جاتے ہیں اور کوئی آپ کی کسی چیز سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت کر دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسے آپ نے قرآن عظیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ جب آپ دونوں چلے ایک دریا کے پاس پہنچے تو آپ لوگوں کے پاس ظاہری طور پہ مال نہیں تھا، تو ان کشتی والوں نے آپ کو ادب احترام کے ساتھ اپنی کشتی میں بٹھایا اور دوسرے کنارے تک بغیر کسی اجرت کے پہنچایا تھا۔ اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے تھے کہ خضر علیہ السلام نے اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک احسان کیا تھا، ایک کلہاڑی سی مار کر اور ایک تختہ اکھیڑ دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور آپ نے یہی آبجیکشن کیا تھا کہ انہوں نے تو ہمارا ادب کیا، احترام کیا، اور بغیر کسی عوض کے ہمیں دوسرے کنارے تک پہنچایا، اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی۔ تو یہ طویل واقعہ ہے کہ پھر اس میں کیا حکمت تھی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نفوس قدسیہ نے ان کا ایک طریقے سے ان کی خدمت کو قبول فرمایا، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ کہ انہوں نے اپنے وصف نبوت کو کیش کر لیا، یا جو بزرگی کے آثار ان پر تھے اس کو کیش کیا۔ تو اگر بغیر چاہے، بغیر کسی خواہش کے کوئی اپنے طور پر سعادت سمجھتے ہوئے کسی بزرگ کی خدمت کرتا ہے، تو بزرگ کے لیے اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں بہرحال بزرگ نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، جو بزرگ ہیں میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہاں، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ خواہش ہو پہلے سے دل میں کہ میں پہنچوں اور مجھے پہچانا جائے اور پھر مجھے رعایت ملے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس میں بھی ریا کا دخل ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کام شروع کرنے والا ہوتا ہے تو پہلی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں متاثر ہو جائے، فلاں متاثر ہو جائے، فلاں کو میں متاثر کر لوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کم ہے،
کم ملحوظ ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات شروع میں اخلاص ہوتا ہے لیکن عمل کے درمیان میں ایسا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی اگر وعظ و نصیحت کر رہا ہے، شروع میں بہت پر اخلاص طریقے سے آغاز کیا، لیکن درمیان میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ لوگ پھڑک گئے اور نعرے لگنا شروع ہو گئے اور لوگ بس بے قابو سے ہو گئے، تو اب وہ جان بوجھ کے ڈھونڈ کر ایسی چیزیں لانا کہ تاکہ لوگ اور متاثر ہوں اور نعرے لگیں اور اس محفل کو اس بیان کے بعد کامیاب محفل قرار دیا جائے۔ تو اب جو یہ واقعات ڈھونڈ کے ہم لا رہے ہیں یا کوئی آیات بیان کر رہے ہیں، اگر اس میں اللہ کی رضا ملحوظ نہ ہو بلکہ صرف سامنے والوں کو متاثر کرنا اور ان کی زبانوں سے نعرے نکلوانا اور ان کے نعروں اور اٹھتی ہوئی محفل کو ایک جو میزبان ہیں یہ جو میلاد کمیٹی وغیرہ ہے اس کے سامنے بطور ثبوت پیش کرنا کہ دیکھو تم نے مجھے بلایا تو میں نے کیسی محفل کو گرم کیا، یہ کامیاب محفل میری وجہ سے ہوئی ہے، تو نیکسٹ ٹائم بھی تھوڑا سا ہمیں ہی چانس ملنا چاہیے۔ میں نے پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی پہ بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں، نہ میں کسی فرد واحد کو ذہن میں رکھ کر جملے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ایک اپنے ذاتی محاسبے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ میں خود بھی بیانات کے لیے جاتا ہوں، میں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ بلا مبالغہ میں لاکھوں بھی کہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ اتنے عرصے سے میں بیانات کر رہا ہوں تو مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے شروع میں تو اخلاص تھا لیکن درمیان میں بعض اوقات ریا آ جاتی ہے، اور سماع کا تعلق ہوتا ہے عمل کے بعد کہ جب انسان عمل کر چکا ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات نفس و شیطان مختلف مواقع پہ اسے ترغیب دیتے ہیں کہ اب اس عمل کو کیش کرو، تم نے اگر حج کیا ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ تم حاجی ہو، تم نے حفظ قرآن کیا ہے تو سناؤ کہ تم حافظ ہو، اس لیے اور اسی طرح اگر تم تہجد گزار ہو تو لوگوں کو اوپر ظاہر کر دو کہ تم تہجد پڑھتے ہو تاکہ تم سے لوگ متاثر ہوں، تمہیں حافظ قرآن کہا جائے، تمہیں قاری صاحب کہا جائے اور تمہیں نعت خوان کی حیثیت سے پہچانا جائے، تمہیں حاجی کہا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دین صرف اپنے نام و نمود کے لیے اپنے آپ کو اپنا عالم ہونا ظاہر کرے، اپنا مفتی ہونا ظاہر کرے تو وہ بھی اسی میں آئے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ علماء نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین اور مفتی ہیں جو لوگوں کی دینی الجھنوں کا حل جانتے ہوں، وہ اس وجہ سے اپنا انٹروڈکشن کرائیں کہ لوگ اگر مجھے جانیں گے تبھی وہ مجھ سے کویسچنس کر سکتے ہیں اور پھر میں ان کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا تعارف ایک عالم یا ایک مفتی کی حیثیت سے کروا لے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں دوسرے پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، کون کس نیت کے ساتھ کچھ سنا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، وہ جانے اس کا رب جانے۔ محاسبہ کرنا ہے آپ کو مجھے اپنی ذات کا، کیونکہ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ انسان اپنا جتنا خود محاسب ہو سکتا ہے، اپنا حساب و کتاب کرنے والا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم خود اپنی نیتوں کو جانتے ہیں، سامنے والے کو کیا پتہ بیچارہ کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے بدگمانی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے، ہم دوسروں سے بدگمان ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے بہت زیادہ حسن ظن قائم رکھتے ہیں، اور یہی ہماری میجر مسٹیک ہے۔ نفس و شیطان سے جس نے حسن ظن قائم کر لیا تو یہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ اپنی ذات سے ہمیشہ بدگمان رہیں، دوسروں کے بارے میں حسن ظن قائم کریں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے خصوصاً ہماری جو محترم بہنیں ہمیں سماعت فرما رہی ہیں، بہنوں میں بھی عادت بہت ہوتی ہے کہ جہاں 4-5 مل کر بیٹھی وہاں اپنی سابقہ زندگی کے نیک اعمال کے سلسلے میں کیے گئے کارناموں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جی ہم نے تو فلاں کی شادی کرائی ہے، فلاں کے بچے کو میرے شوہر نے، میں نے کہہ دیا تھا، اس نے اس کو نوکری دلوا دی ہے، فلاں کا ہم نے گھر بنا دیا تھا، فلاں کو تو ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اسے گھر ہمارے اس پہ چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے عمل کو سنا کر اپنے لیے تعریفی پہلو تلاش کرنا اور مرکز نگاہ بننے کی کوشش کرنا، یہ ریا ہے، اس سے اور سمع ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اور آپ غور کریں گے کہ بعض اوقات کوئی بہت ہی مطلب اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا یہ ہوتا ہے کہ سب شاید مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ بڑکے مار رہا ہے بیٹھا ہوا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، تو جیسے ہی وہ اٹھ کے ادھر جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، چغلیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے عمل کو سنانے کے عادی حضرات کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر ایک آدھ شخص آپ کے سامنے آپ کے منہ پر آپ کی تعریف کر دیتا ہے آپ کے کارنامے خود آپ کی زبان سے سننے کے بعد، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے متاثر ہو گئے، وہ سنتے رہتے ہیں، بولتے ہیں یار ابھی ٹائم پاس کرنا ہے، شادی میں کھانا کھلا نہیں ہے، تو بول لیں تو سنتے رہو اس کی،
اور پھر جب آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو وہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ آپ کو ریاکار کہیں گے اور کہیں گے سنا رہا ہے اپنے عمل بڑی، ہمیں سنانے کیا فائدہ ہے، ایسی ہمیں کیوں متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جو جس مقصد کے لیے انسان اپنے عمل کو سنا رہا تھا وہ مقصد بھی حاصل نہ ہوا کہ لوگ متاثر نہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوا، تو پھر فائدہ کیا ہے اپنے عمل کو ظاہر کرنے کا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ باکمال شخص وہ ہے کہ اپنے عمل کے شروع میں اپنی نیت پر اچھی طرح نگاہ رکھے، میں کیوں دیکھ رہا ہوں، میں کیوں سن رہا ہوں، میں کیوں بول رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں دے رہا ہوں، میں کیوں لے رہا ہوں، میں کیوں دینے سے روک رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ پھر جب آپ عمل اسٹارٹ کر لیں تو ہمیں پورے عمل کے دوران اپنا سختی کے ساتھ نیت کے محاسبہ جاری رکھنا چاہیے کہ بالکل مخلوق کی طرف توجہ نہ ہو، اور پھر جب عمل کا اختتام ہو جائے تو بس ساری زندگی کے لیے اس کو چھپا لیں، سمجھ لیں کہ آپ اگر اس کو ظاہر کر دیں گے تو کوئی لوٹ کر لے جائے گا۔ تو شیطان جو ہے وہ ہماری جو نیکیاں ہیں، جو ہمارے نیک اعمال ہیں، انہیں اسی طرح لوٹ کے لے جاتے ہیں کہ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نامہ اعمال کے لاکر میں آئیں نہیں، اور جب وہ اس میں ناکام رہتے ہیں تو پھر ان کی اگلی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ اب یہ لاکر میں باقی نہ رہے، یہ ہمارے قبضے میں آ جائے، اور یہی ہوتا ہے کہ ہم نفس و شیطان کی چال کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک مزید بات عرض کی تھی، پھر انشاءاللہ میں آیت کی طرف آتا ہوں کہ ریا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ریائے مخلوط، ریائے غیر مخلوط۔ مخلوط میم خے لام واو اور تو، اردو میں اس کو توئے کہتے ہیں، خلط ملط سے جیسے نکلتا ہے، تو مخلوط مانے ملا جلا مکس، غیر مخلوط مانے بالکل خالص۔ تو ریائے مخلوط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مخلوق کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا بھی قصد و ارادہ ہوتا ہے، یعنی مکس ہو جاتی ہے اس میں نیت انسان کی۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ ہے اتنے پہ ثواب ملے گا، اور جتنا اس نیک عمل کو کیش کر کے مخلوق کو متاثر کرنا مقصود ہے، ان سے حاصل یا ان سے فائدے حاصل کرنا مقصود ہیں، اتنا گناہ اور عذاب ہوگا۔ اور ایک ہوتا ہے ریائے غیر مخلوط، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا بالکل دخل نہیں ہوتا، صرف لوگوں کے لیے، صرف پبلک کے لیے۔ جیسے ایک شخص بے نمازی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھتا، گھر میں پڑا ہوا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، سو رہا ہے، نماز قضا کر رہا ہے، لیکن اب وہ کسی شادی وغیرہ میں چلا گیا تو اس نے سوچا کہ یار اب اگر اذان ہو رہی ہے، اگر میں اٹھ کے ان کے درمیان سے چلا جاؤں تو سارے متاثر ہو جائیں گے کہ یار یہ تو بڑا نمازی آدمی ہے، اب گھر میں بالکل بھی نہیں پڑھتا، اور یہاں اٹھ کر فوراً اچھا جو میں نماز پڑھ کے آیا، آپ لوگ بس کھانا شروع کیجیے گا، ہو جائے تو ورنہ میں آ رہا ہوں، نکل لیا سب کے درمیان سے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ یار بڑا کیسا آدمی ہے، دیکھو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اذان ہوئی ہے فوراً نکل گیا، یہ ہے بڑا متقی آدمی، اور یہی تو یہ چاہ رہا تھا اس نماز سے۔ تو اب یہ جو ہے یہ ریائے خالص ہے، یا اس کو ریائے غیر مخلوط کہتے ہیں، کہ بالکل اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ نہیں ہے، اس پر عذاب ہے اور سخت اس کو مطلب سزا ہوگی آخرت میں۔ جیسے ہم نے مسلم کی آپ کو حدیث سنائی تھی، ایک سخی ہوگا، ایک قاری صاحب ہوں گے، اور ایک شہید ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ثابت فرمائے گا کہ تم نے ریاکارانہ طور پر تمام کارنامے کیے تھے۔ یہ پچھلے پروگرام میں حدیث سنا چکا ہوں۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں، لہٰذا معلوم ہوا جتنے میرے بھائی ہیں، جتنی بہنیں ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ تین ادوار پر غور و تفکر کریں، ایک اپنے زمانے ماضی پر، ایک زمانے حال پر، اور پھر ایک مستقبل ہے۔ پہلے پہ غور کریں، کس کس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، کہاں کہاں سنایا تھا، اگر یہ ثابت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لیے ارادہ کر لیں، پختہ ارادہ کہ اب ایسا ہم نہیں کریں گے۔ ابھی جو عمل جاری ساری ہے اس پہ غور و تفکر کر لیں کہ اس میں تو ہم کسی ریاکاری کے اندر مبتلا نہیں ہیں، کوئی نیت کا فساد تو نہیں ہے تو اس میں فوراً بہتری لے کر آئیں اور اسے فساد سے ثواب کی طرف، درستگی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے اچھے ارادوں اور مقاصد کی طرف اس کو لے کر آئیں۔ اور ایک ہوتا ہے فیوچر پلان، کہ آپ غور و تفکر کریں کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے، پہلے جو غلطی ہوئیں کس طریقے سے میں اس سے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں، اس پر آپ کریں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے ریاکاری سے بچنا ہوگا۔ پہلے ایک آیت سماعت فرما لیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم،
کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں غفلت میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ بہت ہی سستی کے ساتھ اور بھاری دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی تھوڑا سا یاد کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ریاکاری کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے، منافق اعتقادی، ان کا ایک برا وصف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خصوصاً آپ مکے سے مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری طور پر ایمان لائے یعنی زبان سے، لیکن دل سے آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان میں کچھ تو کفار و مشرکین تھے اور کچھ یہود تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر بظاہر اسلامی لشکر میں شمولیت اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے تحت آ گئے، لیکن حقیقتاً آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو یہ لوگ وہ تھے کہلاتے تھے منافق، اور منافق اعتقادی تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی ایک بری عادت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ تو ذرا غور سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دل میں انہوں نے نفاق اور کفر کو چھپایا ہوا ہے، تو یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ تو حقیقتاً یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غفلت میں اسی طرح مبتلا فرما کر ہلاک کرے گا۔ اس پر انشاءاللہ مزید میں کلام کرتا ہوں، لیکن ایک ابھی چونکہ ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پہ مزید تفصیلی کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پروگرام بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد